اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیۃ۔ ناظرین گرامی، عزیزان گرامی قدر، سلسلہ مہدویت، مباحث مہدویت کی ایک کڑی اور موضوع سخن اس کلپ کے اندر ان توقیعات کے بارے میں کہ جو امام زمانہ سے غیبت صغریٰ کے اندر صادر ہوئی ہیں۔ توقیع یعنی کہ وہ چیز کہ جس پر خود امام زمانہ نے اپنا سگنیچر کیا ہو، سائن کیا ہو، امضاء امام زمانہ کے دست مبارک سے ہوا ہو۔ امام زمانہ کے دور میں، غیبت صغریٰ کے دور کے اندر، نائب ثانی کے دور میں امام زمانہ کے چاہنے والے ایک شخص ہیں اسحاق ابن یعقوب، اور ان کے ذہن میں کچھ سوالات تھے۔ ویسے امام زمانہ سے بہت ساری توقیعات ملتی ہیں، لیکن یہ توقیع کہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسحاق ابن یعقوب کو لکھی، کہ جس کو کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، الغیبہ کے اندر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، یہ توقیع اس لیے مہم ہے کہ اس کے اندر کچھ اساسی سوال ہیں، کچھ بیسک سوال ہیں کہ جن کا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسحاق ابن یعقوب کو جواب دیا ہے۔ آئیے ہم اس توقیع کو پڑھتے ہیں اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، اسحاق ابن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے نائب دوم محمد ابن عثمان کہ جب وہ سامرہ کی طرف جا رہے تھے، یا ان کے حوالے میں نے اپنے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ جب امام کے پاس آپ جائیں یا امام سے ملاقات ہو تو میرے کچھ یہ سوالات امام کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ محمد ابن عثمان امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اسحاق ابن یعقوب کے اس خط کو پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر سوالات تھے۔ امام زمانہ نے ان سوالات کے جوابات توقیع کے ساتھ اپنی اسحاق ابن یعقوب کو ارسال کیے۔ آئیے اب وہ جوابات جو امام زمانہ نے ارسال کیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ امام العصر و زمان کی معرفت نصیب فرمائے۔ اسحاق ابن یعقوب، خداوند کریم تمہیں ہدایت عطا کرے اور حق کے راستے پر خداوند کریم تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اے اسحاق، یاد رکھو کہ ہمارے خاندان میں سے، ہمارے عشیرے میں سے ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں تم نے سوال فرمایا کہ جو مجھ امام زمانہ کا انکار کرتے ہیں، ہمارے کچھ چچا کے بیٹے کہ جو ہمارا انکار کرتے ہیں۔ بہت اہم سوال کہ جو اسحاق ابن یعقوب نے کیا اور امام زمانہ جواب دے رہے ہیں۔ اب امام زمانہ کہہ رہے ہیں اے علم، اے اسحاق، یاد رکھو کہ خداوند کریم کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو کوئی بھی من انکرنی، امام زمانہ فرمانے، جو کوئی بھی مجھ مہدی کا انکار کرے، من انکرنی فلیس منی، تو پس وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے۔ جو کوئی میرا انکار کرے اس کا مجھ مہدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور اس کا وسبیل اس کا راستہ، سبیل ابن نوح اس کا راستہ نوح کے بیٹے کی طرح ہے۔ نوح کا بیٹا باپ کے معجزات کو دیکھ رہا تھا، باپ کی نبوت کو دیکھ رہا تھا، قوم کے لوگ نوح کی نبوت کو مان رہے تھے، لیکن نوح سگا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کی نبوت کا انکار کرتا رہا، اپنے آپ کو طوفان کے حوالے کر دیا، لیکن کشتی نجات میں نہیں سوار ہوا۔ تو اے اسحاق ابن یعقوب، وہ میرے رشتہ دار کہ جو میرا انکار کر رہے ہیں، ان کی مثال نوح کے بیٹے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، کیا لطیف جواب کہ جو سرکار امام زمانہ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس دور میں کہ جو امام کے رشتہ دار تھے، امام موسیٰ کاظم کے فرزندان میں سے، امام جعفر صادق کے فرزندان میں سے، ایسا نہیں کہ اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو امام زمانہ کی نعوذ باللہ امامت ختم ہو جائے گی یا ان کی امامت پر کوئی رفع آئے گا۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں ان کی مثال نوح کے بیٹے کی مثال کی طرح ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ آب جو حرام ہے، فقاع حرام ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا کہ جو اسحاق ابن یعقوب نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا جو جواب دیا، کہا کہ ہم تمہارے اموال کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ جن اموال میں سے جو پاک مال ہوگا، نجس مال ہماری طرف مت بھیجو، ہم اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، ہم فقط اور فقط طیب و طاہر مال قبول کریں گے، نجس چیزیں ہماری طرف کسی بھی صورت میں ارسال نہ کرو۔ آج اکثر مومنین سوال فرماتے ہیں کہ آقا ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ منت تھی، ہم نے وہ چیز تھی۔ میرا سوال ہے مومنین سے کہ کیا آپ نے بالکل 100% طیب و طاہر مال سے اپنے گھر میں نظر کرائی؟ کہ آپ نے طیب و طاہر مال سے امام زمانہ کے لیے، جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے کبھی گھر میں کوئی نظر یا کوئی دسترخوان بچھایا؟ ہر شے کے اندر کہیں نہ کہیں سے حرام کا شائبہ موجود ہوتا ہے۔ امام زمانہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو مسئلہ یہ ظہور ہے، جو ظہور کا وقت ہے، وہ فقط اور فقط خداوند کریم جانتا ہے۔ ظہور کا وقت جو لوگ معین کر رہے ہیں، کیونکہ اسحاق ابن یعقوب کے دور میں کچھ لوگ معین کر رہے تھے وہ ظہور کے وقت کہ فلاں دن کچھ سالوں کے بعد ظہور ہو جائے گا، امام زمانہ کہتے ہیں کہ سب کے سب من الکذابین، سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری جو جوابات اور بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ مختصر سا کلپ ہے بس آخری۔ اور اے اسحاق ابن یعقوب آگاہ رہو کہ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین کو قتل نہیں کیا گیا وہ جھوٹا ہے۔ اسحاق ابن یعقوب کے دور میں کچھ ملعون حضرات یہ کہتے تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کی شہادت جس طرح بیان کی جاتی ہے ویسے نہیں کی گئی تھی۔ امام زمانہ علیہ السلام نے آ کے اس کا انکار کیا۔ آخر میں دعا ہے رب کریم سے کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور اہل بیت محمد کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وعترته الطاهرة اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔